مشکل یہ ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے کا میں پیدا ہوا ہوں کہ گلی کوچوں کے لچے لفنگوں کی زبان مجھے آتی نہیں ہے، میں کیسے ان کو جواب دوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے جب جب نبی مبعوث فرمایا، دو خرابیاں اس میں سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی کہ ان خرابیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی مبعوث فرماتے تھے۔ ایک شرک اور دوسری اخلاقی گراوٹ، کہ شرک بہت حد تک انسانوں کے اندر پھیل جاتا تھا کہ اللہ کی ذات کو بھول جایا کرتے تھے اور اصنام، بت اور اپنے بنائے ہوئے معبودان باطلہ ان کی پرستش کرنے لگتے تھے۔ تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتا تھا اور ان کو اللہ کی توحید، وحدانیت اور سیدھا راستہ ان کو دکھاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ ان کی اخلاقی گراوٹ، آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں، ان تاریخوں کے اندر آپ دیکھو گے کہ اخلاقی گراوٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے قوم لوط کی ایک اخلاقی گراوٹ تھی، قوم مدینہ والوں کی اپنی ایک اخلاقی گراوٹ تھی۔ اسی طریقے پر مشرکین مکہ جو تھے اس وقت وہ بھی اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار تھے کہ شراب پینا، بدگوئی کرنا، فحاشی کرنا، عریانی کرنا، برے کام کرنا، شراب پینا، دوسری تیسری چیزیں ان کو کچھ وہ عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جس کی جتنی بڑی لمبی زبان ہوتی تھی، لمبی زبانوں سے جھوٹ بولتا تھا، بڑی بڑی پھینکتا تھا، بڑی بڑی جو ہے وہ کسی کے اوپر تہمتیں لگاتا تھا اور اپنی برائیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا تھا، تو اس کو اتنا ہی بڑا شاعر، بلیغ، فصیح اور یہ کچھ کہا جاتا تھا۔ تو ان دو چیزوں کے ذریعے جو چیزوں کے خلاف تقریباً جیسے نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبعوث فرماتا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام کے وارث جو ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ ابھی گزشتہ چند سالوں سے آپ ہماری سیاست کو دیکھ رہے ہو، اس سیاست کے اندر آپ کو اخلاقی گراوٹ کا وہ لیول ملے گا کہ مسلمانیت نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اخلاقی گراوٹ ہمارے اس طبقے کی طرف سے سامنے آ رہی ہے جس کو ہم نے اقتدار سونپا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنا رہنما یا حکمران بنایا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو چلو اخلاقی گراوٹ کے شکار ہیں ہی، لیکن ان کو وہاں تک پہنچانے والے، اب بھی ان کے نام جپنے والے، اب بھی ان کو جو ہے اپنا ہیرو ماننے والے، اپنا رہنما ماننے والے اور ان کو لیڈر ماننے والے، کیا اب بھی وہ اس طریقے پر ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، وہ ذہنی طور پر درست ہیں، اچھی حالت میں ہیں؟ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی المیہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ان ایسی مسندوں پر بہتا دیا ہے کہ جہاں پر جو ہے اہل علم ان کا حق ہے، اہل علم وہاں پر ہوں، علم والے ہوں، کم از کم انسان تو ہوں، اخلاقی اقدار کے حاملین لوگ ہوں، ہاں جی، کردار والے لوگ ہوں۔ جن کا کردار ہی خراب ہو، جن کی زبان ہی خراب ہو، جن کی ساری زندگی، سارا ماضی خراب ہو، اس کے باوجود ہم ان کو ہیرو بنائیں، ان کو مسیحا بنائیں، ان کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک علماء سے بھی بڑا درجہ دیں، ہاں جی، بڑا درجہ دے کر وہاں تک بٹھائیں، تو اس میں ان کا جتنا قصور ہے تو ہے، وہ اپنے رب کو جواب دیں گے۔ لیکن جو لوگ ان کے دست و بازو بنے، جنہوں نے اپنی زبان سے، اپنی تحریروں سے، اپنے قلم سے، اپنی جدوجہدوں سے، اپنے مال سے ان کی ہر قسم کی سپورٹ کی، وہاں تک پہنچایا، بخدا سب کے سب اس کے اندر شریک ہیں، سب کے سب اس کے اندر شریک ہیں۔ انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان ہیں، آپ نے آپ سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن کبھی اس نے کسی پر ذاتی حملے نہیں کیے، ذات کے اوپر کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا، کسی کے برائی کے اوپر برائی کی نشاندہی کی ہے کہ وہ بحیثیت حکمران، بحیثیت لیڈر، وہ قوم کی رہنمائی کرنے والا کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کی برائی کی طرف یا اس کی کمی کی طرف
دوسرے کو اشارہ کرنا یا دوسرے کو تنبیہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، سیاست کے اندر ہوتا ہے۔ ذاتیات کے اوپر کبھی عملہ نہیں کیا، لیکن مولانا فضل الرحمان وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر ہر طرف سے ذاتی طور پر حملے ہوتے ہیں، ذاتیات پر پگڑی اچھالی جاتی ہے، آپ کو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، عزت اچھالی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کو اپنا دفاع کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی وہ اپنا دفاع نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں، کوئی کیس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دبا سکیں، ہمیں ڈرا سکیں یا ہمیں بلیک میل کر سکیں، سیدھے صاف لوگ ہیں، سیدھے۔ ایک ہی چیز ان کے پاس بچتی ہے، وہ ہے گالی، اور جو گالیاں دینے والے ہیں حیرت انگیز طور پر ان کو لوگ جو ہے اپنا لیڈر مانتے ہیں، ان کو اپنا مسیحا کہتے ہیں۔ وہ دن بدن فحش گوئی میں، برائی میں اور عجیب عجیب حرکات میں، بندرانہ حرکات میں وہ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں، اور ماننے والے بھی اسی طریقے پر اندھے مقلد بنے ہوئے ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ یا کیا ان کو القابات دیں، یہ بڑے نمونے ہیں، عجوبے ہیں، یا ان کو ماننے والے بڑے عجوبے یا بڑے نمونے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، حدیث دیا ہے، ان کو جاننے والے دیے ہیں، آپ کو عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، بصارت دی ہے، تھوڑا دیکھو سوچو۔ صرف کسی کے سوٹ بوٹ پر کیوں مر جاتے ہو؟ وہ انگلش اچھی بولتا ہے، وہ سوٹ اچھے پہنتا ہے، اس کا سٹائل اچھا ہے، اس کا سلو موشن اچھا ہے، ان چیزوں سے باہر نکلو، اپنی کوئی پہچان، اپنی کوئی فکر، اپنا کوئی نظریہ بناؤ، کوئی منزل بناؤ۔ یہ کوئی نظریہ تھوڑی ہوا کہ خان نے ورلڈ کپ ہم نے دیا ہے، خان نے شوکت خانم دیا ہے۔ ورلڈ کپ بھی ایک ٹیم ایفرٹ تھی، شوکت خانم پورے پاکستانی، پوری دنیا، یہود و نصارہ، عیسائی، ہندو، ہر قسم کے لوگوں کا فنڈ اس کے اندر ہے، اور ایک اسپتال ہے جو لوگوں کی وہ کرتی ہے۔ باقی اس بندے کا ہے کیا، اس کی کیا ایفرٹ ہے، اس کی کیا خدمات ہیں؟ کوئی ایک خدمت کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ پاکستان کا نام روشن کرتی ہے؟ ہاں، اس اعتبار سے اس کی بڑی خدمات ہیں۔ امریکہ کے اندر جاؤ تو وہاں بھی اس کی خدمات ہیں، عیاشیاں آپ کو وہاں اس کی ملیں گی۔ لندن کے اندر، برطانیہ کے اندر جاؤ تو وہاں عیاشیوں کے نشانات ملیں گے۔ انڈیا کے اندر جاؤ تو وہاں اس کی عیاشیوں کے نشانات آپ کو ملیں گے۔ یہ نشانات اس کے ہیں، اس طریقے پر یہ پاکستان کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ میڈیا کے ذریعے سے ماحول کریٹ کر کے، ایک ماحول بنا کر، اس کو مسیحا بنا کر، ہیرو بنا کر جو مسلط کیا ہے، یہ تسلط جو ہے کہیں پاکستان کو اور سارے کے سارے پاکستان کو اور مسلمانوں کو کہیں لے نہ ڈوبے، تو یہ سوچنا چاہیے۔ اور جو ان کا نعرہ لگاتے ہیں بلا قید و شرط، ہاں جی، ہر قسم کی حدیں پامال کرتے ہوئے، حدوں کو توڑتے ہوئے جو اس کی حمایت کرتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ انسان ہے یا پھر کھوتے ہیں، جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو صحیح سوچتا نہیں ہے تو وہ پھر کھوتا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سوچنا چاہیے، انسان بنیں، انسانوں کو سپورٹ کریں اور انسانوں کے پیچھے چلیں۔ اس طرح کے زبان کے گندوں کے ساتھ، کردار کے گندوں کے ساتھ، جن کو بات کی تمیز نہ ہو، اختلاف کی تمیز نہ ہو، ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنا کر اپنی توہین مت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔